دوستو، خوش رہنے کی عادت ڈالو. باقی یہ زندگی میں کچھ کام آسان ہے، کچھ کام مشکل ہے. یہاں گرمی بھی ہے، یہاں سردی بھی ہے، یہاں شر کے بندے بھی ہیں، یہاں خیر کے بندے بھی ہیں. یہاں پاکیزہ سوچ کے لوگ بھی ہیں، یہاں ناپاک سوچ کے لوگ بھی ہیں. یہ زندگی ہے، اسی سے چلتی ہے، نیگیٹو پازیٹو سے چلتی ہے. جس نے جو حاصل کرنا ہے اس نے وہی کرنا ہے. مشکل تو بہت ساری ہوتی ہے زندگی میں، مگر ایک مشکل کافی سنگین سی ہوتی ہے. وہ سنگین مشکلات کیا ہوتی ہے؟ جب انسان اس آدمی کو معاف کرتا ہے جس نے شیطان کے بہکاوے میں آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کی غلط سوچ سے آپ کا قصور بھی نہ ہو، آپ اس سے ہمدردی کر رہے ہو، مگر وہ شیطان کی سوچ کی وجہ سے آپ کو اگر تنگ یا ڈسٹرب کرے گا، اس شیطان کے بندے کو معاف کرنا بہت مشکل کام. اس کو رب کی سپرد کرنا بہت مشکل کام. اگر آپ استطاعت بھی رکھتے ہو، طاقت بھی رکھتے ہو، پھر معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، یہ بہت مشکل کام ہے. اگر آپ معاف نہ کریں گے تو جو آپ کے اندر روح ہے وہ پریشان رہے گی. اب روح کی خاطر اپنی انا کو توڑنا ہے کہ روح راضی رہے، میری انا ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے. یہ روح کی خاطر اپنی انا کو توڑنا بڑے بلند لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی روح کی فکر کرتے ہیں کہ میری روح پر بوجھ ہے، اس لیے اسے معاف کر دو. یعنی اپنی روح کی خاطر، اپنے ضمیر کی خاطر، اپنے دل پر بوجھ کی خاطر دوسرے کو معاف کر دینا. معاف کر دینے میں انسان خود جلتا نہیں، جلنا بجھنا چھوڑ دیتا ہے، سڑنا کڑنا چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس کو معاف کر دیا. اگر معاف نہیں کرتے تو اندر کرودھ پیدا ہوتا ہے، اس کی بیزاری پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. وہ نفرت بھی ہمارے اندر بوجھ ہوتا ہے. ہمیں خود کو آسان کرنے کے لیے، اپنا بوجھ اتارنے کے لیے رب کے بندوں نے یہی فرمایا ہے کہ معاف کر دو، اللہ کی سپرد کر دو. اس لیے کس کے لیے معاف کر رہا ہے؟ اپنے دل پر یا روح پر بوجھ پڑ رہا ہے، اس کو پریشان نہیں اس نے کرنا ہے. اصول یہ ہے کہ وہ پریشان نہ ہو. آپ جہاد کریں، معاف کریں، آپ کی روح پر بوجھ نہ ہو، آپ کی روح پریشان نہ ہو، آپ کی روح شرمندہ نہ ہو، آپ کی روح غلط نہ ہو. یہ انسانی بشر کے تقاضے کہ میں اپنے روح کو سڑنے کوڑنے سے بچانے کے لیے یا اس کی خوشی کے لیے میں دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں. بے شک وہ کوئی بھی ہے، شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ، جو کچھ بھی ہے، اگر اس نے غلط کیا، صحیح کیا، اس کو معاف کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ میری روح پر بوجھ نہ رہے. یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں.
اپنی روح کے لیے اپنی انا کو توڑ دیتے ہیں. اس انا کی قربانی کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے. بکرا تو 10-20 ہزار کا لے کے قربانی کرنا بہت آسان ہے، یہ نفس کی قربانی دینا بہت ہی مشکل کام. کہ دنیا کیا کہے گی، اس کو قربان کرنا کس کے لیے؟ اپنی روح کے لیے، کہ میری روح پریشان نہ ہو. جسم کی خیر ہے کوئی بات، جسم کو کچھ بھی ہو گیا پرواہ نہیں ہے، اندر اطمینان ہونا چاہیے، روح کو اطمینان ہونا چاہیے. باہر سے بے شک جسم کو پتھر بھی پڑے، دنیا باتیں بھی کرے، دنیا کچھ بھی کہے، مگر اپنے دل کو، روح کو اطمینان ہونا چاہیے کہ مجھے رائٹ پہ رہنا ہے. دنیا کچھ بھی کہے، اس کو رائٹ پہ کرنا ہے، چلنا ہے. اب ہم جیسے ہی اس روح کی خوشی کے لیے، روح کو خوش کرنے کے لیے، اس کی پاسداری کے لیے جب ہم اپنی انا توڑتے ہیں تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جس اپنی روح کے لیے میں نے کچھ کیا ہے، اپنی انا، تکبر، غرور توڑا ہے، وہ روح اصل میں میری نہیں تھی. وہ وہی روح تھی جو نفخت فیہ من روحی کی گئی تھی. وہ روح میری نہیں تھی، وہ روح رب کی ہوتی ہے. جیسے رب تعالیٰ کے فرمانوں میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے میں روح پھونک دیتا ہوں، یا مادر شکم میں بچے میں روح پھونک دیتا ہوں، یا آدم میں اپنی روح پھونک دیتا ہوں. وہ روح ہی اصل زندگی ہے بشر کی، باقی تو بندہ میت ہے. آدم بے جان تھا، انسان بے جان ہے اس روح کے بغیر. ہر آدم کی زندگی اس کی روح کی وجہ سے ہے. وہ روح پھونکتا ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے اور انسان چلتا پھرتا ہے. تو جس کو میں نے بچایا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے میں نے قربانی دی ہے اپنے نفس کی، وہ روح میری نہیں تھی، وہ روح رب کی تھی. اگر رب کی روح خوش ہو گئی تو میری روح خوش ہو گئی، اگر میری روح خوش ہو گئی تو رب کی روح خوش ہو گئی. جیسے اس کا فرمان ہے کہ بندیا تو یاد کر تو میں بھی یاد کروں گا، تو ذکر کریں گا تو میں بھی ذکر کروں گا. تو ایک قدم آئے گا میں 100,000 قدم یا 100 قدم آؤں گا. یہ سارا ایک کھیل ہے، بس اس کو سمجھنا ہے کہ یہ میری زندگی ہے کیا، کس چیز سے چلتا پھرتا ہوں. اور جب میں نہیں چل پھر سکتا تو وہ کون سی شے ہے جو مجھ سے باہر چلی جاتی ہے. تو عام سے آنے لوگ کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی، میت ہو گئے. وہ ضروری نہیں روح نکل کے میت ہو گیا مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. اگر زندگی میں بھی روح مر گئی یا روح نے کام نہ کیا تو آپ زندہ ہو کر بھی مردہ. زندہ روح سے، زندہ ضمیری سے انسان زندہ ہوتا ہے. مردہ دل جو ہوتے ہیں، مردہ ضمیر لوگ ہوتے ہیں، وہ زندہ نہیں ہوتے. ان کے لیے بہت ساری جگہ ایسے فرمان آتے ہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں، اندر ان کے ظلمات آ چکے ہیں. ان کا ظلم کرنے پر خوش ہوتے ہیں، کسی کو پریشان کرنے پر خوش ہوتے ہیں، جانوروں کو جلانے کے لیے خوش ہوتے ہیں، ان کو تڑپانے پر خوش ہوتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں، کتے چھوڑتے ہیں. جیسے جیسے خون خار کتے ہرنیوں کا خون نکالتے ہیں، انسان خوش ہوتا ہے. جیسے ہی انسان کی روح مر جاتی ہے وہ ظلم کو پسند کرتا ہے. رب تعالیٰ بھی جب انسان پر فضل کرتا ہے تو ظلمات کو نکالتا ہے، نور کو داخل کرتا ہے.
ظلم ہوتے کیا ہے، ظلمات کیا ہے؟ ظلم ایک وہ اندھیرا ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اصل کی سوچ نہیں ہوتی اسے۔ تو دوستو، ہم نے اپنی روح کے لیے کہیں یا رب کی روح کے لیے کہیں، سب سارے لوگوں نے یہی فرمایا ہے، جو روح پھونکی گئی ہے وہ رب کی طرف سے ہے، جو بندے کے اندر ہے وہی روح اس کی زندگی ہے۔ اسی کی خوشی کے لیے، اسی کو بچانے کے لیے اپنے غرور تکبر کو توڑ کر دوسروں کو معاف کر دیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، مشکل ترین جہاد ہے۔ کون چاہے گا کہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے رب کا ہے؟ بہت مشکل، ٹوٹنا پڑتا ہے، انا کو توڑنا اتنا آسان نہیں، بار بار شر کے وسوسے بہکاتے ہیں، نہ ٹوٹ نہ ٹوٹ نہ ٹوٹ۔ وہ یہی کہتا ہے، شر یہی کہتا ہے، انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہ تیرا دشمن ہے، وہ تیری اولاد کا دشمن ہے، وہ تیرا دشمن ہے، اس کو معاف نہ کر، اس کے بچے یتیم کر دے، اس کے ساتھ زیادتی کر دے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ دوستو، یہاں اپنی انا کو قربان کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے گناہگار پاپی تو بہت جلدی بہک جاتے ہیں، وہ بہت تگڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی روح کی رضا کے لیے یا رب کی روح کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، جو اس کے حکم کی طرف آ جاتے ہیں کہ ربا تو راضی رہ، میری خیر ہے، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہی ہے۔ یہ میرے اپنے بنائے ہوئے بندن مجھے خوف زدہ کرتے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ سارے بندن میرے خدا کے بنائے ہوئے ہیں، میرا خدا باقی رہے، باقی کچھ رہے یا نہ رہے۔ یہ سودا مہنگا ہے دوستو۔ جیتے جی کون چاہے گا اس دنیا میں رب کا ہو کر رہنا یا اس کی بات ماننے؟ اگر رب کی بات ماننی ہے تو یہ دنیا کے لفنڈر چودھری کبھی آپ پر راضی نہ ہوں گے۔ بس دوستو، آگے بڑھتے رہو۔ یہاں بہت کچھ ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اپنی رب کی طرف رجوع کریں، وہ خود حالات بنائے گا، خود سکھائے گا، خود طاقت دے گا برداشت کرنے کی۔ وہ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، پہلے طاقت دیتا ہے پھر بوجھ ڈالتا۔ تو انسان سدا ایک جیسا نہیں ہوتا، یہی انسان کبھی شر کا ہے، کبھی خیر کا ہے، کبھی شر کا ہے، کبھی خیر کا ہے۔ ایک دن آہستہ آہستہ ایک چیز پلس ہو جاتی ہے، وہ شر ہوتا ہے یا خیر ہوتی ہے۔ بس جیسے 50 پلس ہو گئی، وہ شر ہے تو یہ بھی کچھ نہیں دیکھے گا، اگر خیر ہے تو یہ بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ بس یہی زندگی کی دوڑ ہے دوستو، آگے بڑھتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اپنی روح سمجھو یا رب کی روح سمجھو، بات ایک ہی ہے، وہ رب کی روح ہی ہے جو ہر شارگ میں ہے، جس سے فرمان آتا ہے کہ ہم شارگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ وہی ہے۔ آپ اسے دکھی کرنے کی کوشش نہ کریں، جب آپ دکھی ہوتے ہیں وہ بھی دکھی ہوتی ہے۔ اپنی خوشی قربان کرو، اس کی رضا کو قبول کرو، اس کو راضی کرو کہ جسم پہ چوٹ بھی لگ جائے میری روح راضی رہنی چاہیے، مجھے خوشی مل جائے روح راضی رہنی چاہیے، مجھے پریشانی آ جائے روح راضی رہنی چاہیے، وہ روح میری نہیں میرے رب کی ہے۔ یہ قربانی دینا، انا کی قربانی دینا بہت بڑے مجاہد لوگوں کا کام ہے۔ دوستو، بڑھنا
ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ زندگی ہے، یہ ہماری اختتام کی طرف جا رہی ہے، ایک بارڈرانہ ہے جس کو ہمیں عبور کر جانا ہے، اور آگے نئی زندگی ہمیں ملنی ہے۔ کوشش کر کے اپنی میں انا تکبر غرور کو توڑ دیں۔ وہ وہی چیز تھی جو شر نے نہیں توڑی تھی۔ جو لوگوں سے خطا ہو جاتی ہے، جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، وہ رب کی طرف چلے جاتے ہیں، رب کے بندے بن جاتے ہیں۔ خطا سب سے ہوتی ہے، فرشتہ یہاں کوئی انسان نہیں، سب بشر پیدا ہوئے ہیں۔ بشر کا مفہوم بھی یہی ہے، شر بھی ہے، خیر بھی ہے۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ اسی پر تدبر کرنا ہے کہ جب بھی کبھی خطا ہو جائے میں اپنے رب کے حضور معافی مانگ، بس ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم سے سنا تقصیر ہوئی، مگر اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی کہ رب تعالیٰ میرے نفس نے مجھ پر ظلم کر دیا، اگر تم نے معاف نہ کیا تو میں گناہگاروں میں ظالموں میں ہو جاؤں گا، رب تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی اس نے معاف کر دیا، اس کے اندر سے ظلمات نکل گئے، ظلم سے نکل گیا، نور آنا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ابلیس تھا، خطا اس سے بھی ہوئی، مگر وہ اکڑا رہا، انا میں رہا، بس اسی کا وہ انا اور غرور لے ڈوبا۔ اسی طرح آج بھی انسان میں شر اور خیر سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ آج بھی کسی سے خطا ہو جائے تو اپنے رب کے حضور دعا کرے اور معافی کے طلبگار ہو جائے، ورنہ یہ انسان اگر اس طرف بڑھ گیا تو بڑھتا ہی جائے۔ کوشش کر کے جلدی معاف کروا لیا کریں۔ اگر وہ پختہ ہو گیا، مور لگ گئی، دلوں پر مور لگ گئی، اب اس کو ہٹائے گا کوئی؟ اب ساری زندگی خود بھی جلے گا، دوسروں کو بھی جلائے گا، یہی اس کی زندگی۔ دوستو، خوش رہیں، اپنی روح کو خوش رکھیں، اپنے رب کی روح کو خوش رکھیں، وہی ہماری زندگی ہے۔ اس کے لیے اپنے جسم کی لذتیں، خواہشیں قربان کریں۔ یہ بندگی ہے اور روح کی زندگی ہے، یہ خودی ہے، اسی میں طاقتور ہونا ہے جو آپ کو ایک بلند مقام دے گی۔ اگر یہ بلند ہوگی، وہ رب کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ ابھی تو اپنی محسوس ہوتی ہے، ایک دن محسوس ہوگا کہ وہ رب کی روح تھی جو روزے ازل سے میرے ساتھ تھے، اور جب نہیں ہوگی تو میں نہیں ہوں گا۔ وہ وہی ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے خوش رہا کریں، سکون میں رہیں۔ وہ سکون میں رہنا چاہتی ہے، خوشی کا معنی اور ہے، دل کا سکون ہے، راحت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ خوش رہو دوستو، آباد۔